شب قدر سال کی سب سے قیمتی رات ہے۔ شب قدر میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ شب قدر میں 1 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب 9 سال کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ شب قدر میں 1 منٹ عبادت کرنے کا ثواب 55 دنوں سے زیادہ ملتا ہے، اور شب قدر میں 1 سیکنڈ عبادت کرنے کا ثواب 22 گھنٹوں سے زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ سال کی سب سے قیمتی رات ہے، اس لیے ہمیں اسے مس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مزدور آدمی صبح سے شام تک خوشی خوشی کام کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کام کرنے کے بعد مجھے 400-500 روپے ملیں گے۔ اسی طرح شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب ہمیں اس عمل کی فضیلت معلوم ہوگی۔ اگر ہمیں کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے پر یہ ثواب عطا فرمائیں گے، اس عمل کے کرنے پر یہ بدلہ عطا فرمائیں گے، تو پھر ہمارے لیے اس عمل کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مزدور آدمی صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے شام کو 400-500 روپے ملیں گے، اس لیے وہ خوشی خوشی کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے اسی وقت آسان ہوتا ہے جب ہمیں اس عمل کی فضیلت معلوم ہوگی، جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے پر ہمیں کیا عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے پر ہمیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو کسی بھی عمل کی فضیلت جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے شب قدر ہے، اگر ہمیں شب قدر کی فضیلت معلوم نہیں ہوگی تو شب قدر آئے گی اور چلی بھی جائے گی، نہ ہم اس کو جانیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کر پائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ شب قدر کی فضیلت قرآن اور حدیث میں کیا آئی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ شب قدر سال کی سب سے مبارک رات ہے، اور اس رات کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں صرف 3-4 فضیلتیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت شب قدر کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے تو اسے 9 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 1 منٹ عبادت کرتا ہے تو 55 دنوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرتا ہے تو 22 گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سال کی اتنی زیادہ قیمتی رات ہے کہ اس کے اندر 1 منٹ اور 1 سیکنڈ عبادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں اتاری ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، کیونکہ شب قدر سال کی راتوں میں سب سے مبارک رات ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کے اندر فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس سے سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے تو اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی، یعنی پورے یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس نے شب قدر میں عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو شب قدر کی یہ 4 فضیلتیں ہیں، اس لیے ہمیں شب قدر میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر تو صرف یہ بات آئی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو،
لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتیں 5 ہوتی ہیں: 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ 21ویں رات کون سی کہلائے گی؟ 20واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 21ویں کہلاتی ہے۔ اسی طرح 22واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 23ویں کہلاتی ہے۔ پھر 24واں روزہ افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25ویں کہلائے گی۔ اسی طرح 26واں روزہ افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں رات کہلائے گی۔ اسی طرح 28واں روزہ افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 29ویں رات کہلائے گی۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جن کے اندر شب قدر کے ہونے کا احتمال ہے، اس لیے ان 5 راتوں کے اندر ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان 5 راتوں میں سے بھی 27ویں رات کے اندر تو بہت ہی زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ تو قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے 5 راتوں کے اندر ہی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن 27ویں رات کے اندر اور زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی دیر عبادت کرنی چاہیے؟ تو یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی پوری رات شب قدر میں عبادت کرے گا تو اسے 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ عبادت کرے گا تو اسے 9 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، اور 1 منٹ عبادت کرنے کا ثواب 55 دنوں سے زیادہ ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنے کا ثواب 22 گھنٹوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں کے اندر پوری رات عبادت کریں۔ اب آخری بات کہ کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر نفلوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو مجھے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگنا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے اس رات کے اندر دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، جیسے شب برات میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے، اسی طرح شب قدر کے اندر بھی کوئی عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ آدمی کو ہر طرح کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، اسی طرح جو نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح ہے، تو جو نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور سے صلاۃ التسبیح کا طریقہ لوگ نہیں جانتے، تو اس بارے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 بڑے بڑے فائدے بھی بیان کیے ہیں، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا۔ تو بہرحال علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے، آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کہ شب قدر کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر کیا آئی ہے، دوسری بات کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، اور تیسری بات کہ شب قدر میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کس جگہ کرنی چاہیے، یعنی مسجد میں کرنی چاہیے یا پھر گھر میں کرنی چاہیے۔ تو جاننا چاہیے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آدمی گھر کے اندر عبادت کرے، لیکن اگر کوئی مسجد میں عبادت کرتا ہے تو یہ بھی حرام نہیں ہے، مسجد میں بھی عبادت کرنا جائز ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں عبادت ضرور کرنی چاہیے، شب قدر کی عبادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔